السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جس بک سمری کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس کتاب کا نام ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اور یہ کتاب مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھی ہے۔ یہ بہت ہی شاندار کتاب ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اس کی سمری میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ اس کتاب میں مختلف حصے ہیں، جس میں پہلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ جو مروجہ پریزنٹ دور کی جو تبلیغ کا طریقہ کار ہے اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں۔ اس میں جو آتھر ہیں وہ 5 بنیادی غلطیوں کو بتاتے ہیں، اور ان 5 بنیادی غلطیوں کے بتانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان غلطیوں کو نہ دہرائیں تاکہ دین کو صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کا جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے وہ ہم پورا کر سکیں۔ تو اس میں جو پہلی غلطی آتھر بتاتے ہیں مروجہ تبلیغ کے طریقے میں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی تبلیغ کی تو انہوں نے اسلام کو ایز اے نظام حیات کے طور پر پریزنٹ نہیں کیا، یعنی ایسا نظام حیات جو عقلی اور فطری سولوشن دیتا ہے دنیا کے تمام مسائل کا، چاہے وہ انفرادی نوعیت کے ہوں یا وہ اجتماعی نوعیت کے ہوں۔ اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں نے دعوت کو، دین کی دعوت کو صرف نماز، روزے اور چند احکامات تک محدود رکھا ہوا ہے، اور معیشت، سیاست اور معاشرت پہ جو اسلامی نظام کے جو فکر ڈیولپ ہوتی ہے اور جو سولوشن اسلام ان معاملات میں دیتا ہے، وہ تمام پہلو امت کے سامنے نہیں رکھے جاتے دعوت کے دینے میں۔ دوسری جو غلطی یہاں پر آتھر بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت کو صرف، یعنی اسلام کی تبلیغ کو صرف الفاظ تک محیط رکھا گیا، اور عملی طور پہ ان کا نفاذ کہیں بھی کسی بھی ملک کے حصے میں، دنیا کے حصے میں، کسی بھی گوشے کے اندر وجود میں نہیں آیا۔ کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ میجورٹی لوگوں کی وہ ہوتی ہے جو کہ صرف الفاظ سن کے نہیں بلکہ دعوت دین کو، کسی بھی دین کے حق ہونے کو تب قبول کرتی ہے جب وہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے فائدے دیکھ لے۔ تو دوسری غلطی مسلمانوں کی طرف سے دعوت دین میں یہ ہوئی۔ تیسری غلطی جو مسلمانوں سے دین کے دعوت کے طریقے میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک طرف تو ایسی جماعتیں جو دین کی دعوت کا بیڑا اٹھانے کا کہتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اصولی جماعت کے طور پر پیش کرتی ہیں کہ ہم اسلام کو اپنی بنیاد بناتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ کسی وطن پرستی، کسی خاص مسلک کی طرف بھی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ یعنی کچھ جماعتیں ہوں گی جو کہیں گے ہم اسلام کو بنیاد بناتے ہیں، لیکن ان کی سیاست کا جو محور ہوتا ہے وہ صرف ایک خاص ملک یا شہر تک محیط ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو اسلام کو ایک اصولی طور پر نظام حیات کے سامنے کی طرح پیش کرنے میں ایسی جماعتیں پھر وہ قاصر رہتی ہیں۔ چوتھی غلطی آتھر بتاتے ہیں دعوت دین کے طریقہ کار میں، وہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے دین کی دعوت ہمیشہ اس طبقے میں دی ہے جو کہ نسبتاً دنیاوی لحاظ سے کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ حالانکہ آتھر کہتے ہیں کہ جو انبیاء کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا تھا کہ جو انبیاء تھے وہ دین کی دعوت ان لوگوں میں دیتے تھے جو کہ ذرا اونچے طبقے کے ایسے لوگ ہوتے تھے۔ اونچے طبقے سے میری مراد ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ پیسوں میں اونچے ہو، بلکہ وہ جو کہ کسی بھی معاشرے کی انٹیلیجنسیا ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جا بجا انبیاء علیہ السلام کا جو دعوت کا ذکر ہے وہ یہی ہے کہ ان کے قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے ان کو جھٹلایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ انبیاء کی دعوت کا جو اولین فوکس ہوتے تھے وہ ایسے ہی بڑے لوگ ہوتے تھے، کیونکہ عموماً معاشرے میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑے لوگوں کا جو معاشرے کی انٹیلیجنسیا ہوتی ہے ان کے جو افکار ہوتے ہیں وہی عوام میں بھی سرائیت کر جاتے ہیں فرام ٹاپ ٹو باٹم، اور اسی طرح ہر معاشرے کی حیت بھی ہوتی ہے اور اس طرح ایک ہر معاشرہ چلتا ہے۔ تو جو چوتھی غلطی آتھر کہتے ہیں امت نے کی وہ یہ کی کہ مسلمانوں نے اس پست طبقے کو فوکس کیا جبکہ ان کو معاشرے کی انٹیلیجنسیا کو فوکس کرنا چاہیے تھا۔ پانچویں غلطی آتھر کہتے ہیں وہ یہ کی کہ دین کی دعوت کو پھیلانے کے 2 بڑے اہم ذریعے ہیں، ایک تو مسجد کے امام صاحب اور دوسرے وہ تبلیغی جماعتیں جو کہ تبلیغ کا بیڑا اٹھاتی ہیں۔ تو مسلمانوں نے یہاں پر غلطی یہ کی کہ انہوں نے جو معاشرے کے انٹیلیجنٹ لوگ تھے ان کو تربیت کرنے کے بجائے، ان کی تعلیم و تربیت کرنے کے بجائے امام مسجد اور اسی طرح جو تبلیغ کے لیے لوگ مامور ہوتے ہیں ان لوگوں کو اس کام پہ لگایا جو کہ خاص تعلیم و تربیت سے ہو کر نہیں گزرے ہوتے، اور ان کی تعلیم و تربیت پر امت نے بالکل بھی فوکس نہیں کیا۔ جبکہ ہم اپنی ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ امام مسجد وہ ہوتا تھا جو اس علاقے کا یا اس ملک کا یا اس صوبے کا کوئی ایک امیر ہوتا تھا، سیاسی طور پہ امت کی یا اس علاقے کی باغ دوڑ اس بندے کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ تو یہ 5 غلطیاں آتھر بتاتے ہیں جو کہ مروجہ تبلیغ کے طریقے میں آج پائی جاتی ہیں۔ اس کتاب کے اگلے حصے میں آتھر کہتے ہیں کہ دعوت تبلیغ جو ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے اور کس مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔
تو یہاں پر آتھر یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا تو یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ پوری دنیا کے لیے آئے ہیں، رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے. اور اسی مقصد کے لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ امت بھی عطا فرمائی، تاکہ یہ کام واضح کر دیا جائے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے، بلکہ جو حق کی شہادت دینا ہے وہ امت کی بھی ذمہ داری ہے. اور اگر آج امت مسلمہ اس حق کی شہادت دینے سے گریز کرتی ہے تو یقین جانے کہ اس امت میں اور باقی دوسری اقوام میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بڑا واضح فرمایا. میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو فرمایا ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ اور اللہ کے جو رسول ہیں وہ تم پر گواہی دینے والے بن جائیں. تو اگر یہ امت شہادت کی گواہی دینے والی نہیں بنتی تو باقی جتنی بھی اقوام ہیں ان کی بربادی، ناکامی و نامرادی کا جو وبال ہے وہ اس امت مسلمہ پر ہی پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شہادت کس طرح دینی ہے، تو اس کے چند درجے بتائے گئے کہ کس طرح یہ شہادت دی جائے گی. تو جو بھی تبلیغ کے شرائط ہیں، جو درجے ہیں تبلیغ کے، اس میں سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان خود ایمان لائے حق کے اوپر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اور ان کی تعلیمات کے اوپر. اسی طرح دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب وہ ایمان لے آیا تو پھر اس پر وہ عمل پیرا ہو. تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب وہ عمل پیرا ہو رہا ہے تو وہ پھر اس بات کی گواہی دے، لوگوں میں اس بات کی تبلیغ کرے، دعوت دے. چوتھا درجہ یہ ہے کہ جب وہ تبلیغ کرے گا تو دو حصوں میں وہ تبلیغ کرے گا. ایک تو وہ شہادت دے گا انفرادی معاملات میں جو کہ ہر فرد کے اوپر فرض ہے، ان کے اوپر ان کو کرنا لازمی ہے. تو مثال کے طور پر وہ اس بات کی شہادت دے گا کہ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھا تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے، ایک بندہ روزے نہیں رکھ رہا تو اس کو روزے رکھنے چاہیے. اسی طرح مختلف احکامات جو کہ انفرادی نوعیت کے ہیں وہ ان کی شہادت دے گا. لیکن ساتھ ساتھ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ہمیں جو شہادت دینی ہے وہ مکمل شہادت دینی ہے، نہ کہ صرف چند انفرادی اصولوں کی. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو حق کی شہادت دینے والے بن جاؤ، اور کسی بھی قوم کا نیگیٹو جو بیہیویئر ہے وہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حق سے پھر جاؤ اور غلط باتیں کہنے لگ جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں بھی اللہ کے رسول کو فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے اللہ کے رسول جو بھی آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے وہ پورا کا پورا لوگوں کو سنا دیجئے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، پورا نہیں سناتے، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے. یعنی یہاں پر حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ دین میں پک اینڈ چوز کر کے گواہی نہیں دینی، شہادت نہیں دینی، بلکہ جتنے بھی دین کے احکامات ہیں ان کو مکمل طور پر ان کی شہادت لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. تو جیسا کہ انفرادی معاملات میں بھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا، اسی طرح اجتماعی معاملات کی بھی نوعیت ہے. اور اجتماعی معاملات کی کچھ نوعیت اس طرح سے ہے کہ جتنی بھی سیاست ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے تابع آ جائے. اور یہ کام کرنے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انفرادی نوعیت کا کام نہیں ہے. آتھر کہتے ہیں کہ پہلے یہ کام خلافت کی صورت میں ہوتا تھا، یعنی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد جو پہلا کام صحابہ کرام کی کامیاب جماعت نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو چنا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خلافت جب ہوگی تو یہ شہادت علی الناس کا جو فرض ہے یہ پورا ہوتا رہے گا. اب چونکہ آج یہ خلافت موجود نہیں ہے تو میرے اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے کرنے کے صرف دو کام رہ جاتے ہیں. پہلا کام تو یہ کہ یا تو ہم یہ کر لیں کہ اس ادارے کو دوبارہ قائم کر لیں، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ قائم ہم اس کو نہیں کر پاتے تو اس کے لیے سر تن من دھن کی بازی لگا لیں، اس مقصد کو سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں عذاب سے بچا لے گا.
اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یقیناً ہم شہادت علی الناس کی ذمہ داری پوری نہیں کر پائیں گے، اور یہ نہ پوری کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھے گا، اور جتنی بھی امتیں ہیں جو کہ اس شہادت کے نہ پورے ہونے کی صورت میں گمراہ ہوں گی، اس کا وبال بھی آپ کے اور میرے اوپر آنے کا خطرہ موجود ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ یہاں پر شہادت علی الناس کا کانسیپٹ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اب اس میں نیکی اور برائی سے روکنے کا جو حکم ہے وہ انفرادی نوعیت کے صرف محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں اجتماعی نوعیت کے بھی حرام سے روکنا، ان سے منکرات سے روکنا بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس میں ان آیات سے بڑا واضح ہے کہ جو جماعت کا بیسک کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ تمام نیکیوں کی دعوت دے اور تمام منکرات سے روکے، اور یہی کرنے کے لیے ایک خلافت کا ادارہ ہونا مسلمانوں کے لیے اشد ضرورت ہے۔ تو دوستو، یہ اس کتاب کے آدھے حصے کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ کتاب بہت ہی شاندار 220 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کا آدھا حصہ ابھی باقی ہے، لیکن یہ وہ چند امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کتاب کی اس ویڈیو کی صورت میں پیش کیا جائیں۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں بھی سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔